کیا آپ کا دل پریشان ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے لیے کیا بہترین راستہ ہے اور کیا نہیں؟ اس کے لیے میرے پاس آپ کے لیے سلیوشن ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی بتائیں گے، صرف لڑکی کی کہانی نہیں بلکہ ایک عبادت کی کہانی بھی ہے۔ اور وہ نماز کیسی ہے، کس چیز کے لیے کی جاتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے، آج ہم وہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے عاشق اہل بیت آفیشیل میں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں ایسے فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا پھر غلط۔ چاہے وہ شادی کا فیصلہ ہو، جاب کا، بزنس شروع کرنے کا ہو یا پھر ہمارے زندگی کا ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن کیوں نہ ہو۔ ہم لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اسلام استخارہ سکھاتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی جس کا نام آمنہ ہے۔ آمنہ کے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا اچھا تھا، اس کے خاندان بھی اچھا تھا اور سب لوگ کہہ رہے تھے رشتہ قبول کر لینا چاہیے، لیکن آمنہ کا دل کنفیوز تھا۔ ایک طرف اس کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہمیں یہ رشتہ تو اچھا لگ رہا ہے، اور دوسری طرف آمنہ سوچ رہی تھی کیا یہ فیصلہ میرے لیے وقت بہتر ہوگا۔ اس رات آمنہ نے اپنی امی سے پوچھا، امی میں کیا کروں؟ امی نے جواب دیا، بیٹا اللہ سے استخارہ کرو، اگر تمہارا اللہ سچے دل سے رہنمائی مانگو گی تو اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ آمنہ نے پوچھا، امی استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ تو امی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے صرف کوئی خواب مانگو، استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے اپنے لیے بہتر اور رہنمائی طلب کرنا۔ دوستوں، آج ہم بتائیں گے کہ استخارہ کا طریقہ۔ استخارہ کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے وضو کریں، پھر دل میں اللہ سے رہنمائی کی نیت کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے ادا کریں۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد دعائیں استخارہ پڑھیں۔ اس دعا میں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ کام میرے لیے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لیے بہتر ہے تو مجھے اس کے لیے مقرر فرما، اس میں میرے لیے آسان کر اور اس میں برکتیں عطا فرما۔ اگر وہ کام ہمارے لیے نقصان والا ہو تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس دور کر دینے اور میرے لیے جہاں بھی خیر ہے وہاں مکرم فرما۔ یعنی استخارہ میں ہمارے اللہ کو اپنے فیصلہ نہیں بتاتے، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے عطا فرما، خیر کی شکل میں۔ تو آمنہ نے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر اس نے دعائے استخارہ کی، اس نے اللہ کے سامنے اپنا دل رکھ دیا اور کہا، یا اللہ میں نہیں جانتی کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میں اسے آسان فرما، اور اگر بہترین نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ اس رات آمنہ کو کوئی خاص خواب نہیں آیا۔ صبح اس نے امی سے کہا، امی مجھے کوئی ڈریم نہیں آیا، کیا اس کا مطلب ہے کہ میرا استخارہ نہیں ہوا؟ تو امی نے کہا، نہیں بیٹا، استخارہ کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ تمہارا کوئی خواب آئے گا۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ استخارہ کا جواب صرف خواب کی صورت میں آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے دوستوں کہ استخارہ کا مطلب خواب آنا ضروری نہیں ہے۔
انسان کو اپنے فیصلے میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ساتھ ہی عقل، مشورہ اور حقیقتاً معلومات کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ آمنہ نے بھی اپنے پیرنٹس سے مشورہ کیا، رشتے کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ کیا۔ کچھ دن بعد رشتے کے کچھ ایسے باتیں سامنے آئیں کہ جو پہلے آمنہ کے علم میں نہیں تھی۔ گھر والوں نے بھی سوچا، آخرکار اس کے فیصلے کے لیے کہ یہ رشتہ اگر نہیں بھرا چاہا۔ آمنہ کو تھوڑی اداسی ہوئی، لیکن اس نے کہا، شاید اللہ میرے لیے کچھ اور بہترین لکھ چکا ہے۔ اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کی زندگی میں ایک اور رشتہ آیا۔ اس بار اس نے جلد بازی نہیں کی، اس نے معلومات حاصل کی، اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور پھر اللہ سے استخارہ کیا۔ اس بار بھی اس نے اللہ پر بس یہی کہا، یا اللہ، جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے آسان فرما۔ لیسن آج ہم آپ کو ایک لیسن سنائیں گے۔ دوستوں، اس کہانی کا سب سے خوبصورت سبق یہ ہے کہ استخارہ فیوچر بتاتا ہے یا طریقہ نہیں۔ استخارہ اللہ سے رہنمائی اور بہتری مانگنے کی دعا ہے۔ ہم استخارہ کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی چاہیے، معلومات بھی حاصل کرنا چاہیے، سمجھداری اور بھروسے مند لوگوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، پھر اللہ پر توکل کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ نہیں سوچنا یا اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے زیادہ جانتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے۔ کبھی اللہ ہمیں وہ چیز دیتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، اور کبھی اللہ ہمیں وہ چیز سے دور کر دیتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں، لیکن دونوں صورت میں ہمیں ایک مومن کا دل اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی امپورٹنٹ فیصلہ ہو تو جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی مدد مانگیں۔ 2 رکعت نفل استخارہ پڑھیں، دعائے استخارہ کریں، مشورہ کیجیے اور پھر اللہ پر توکل کیجیے۔ یاد رکھیے، جب ہم اپنے فیصلے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہمارا دل سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کے لیے وہی فیصلہ مقرر کرے فرمایا جن میں ہم دین اور دنیا اور آخرت کی خیر کریں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے، اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ایسے ہی اسلامک سٹوری اور معلومات کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی طرح سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے لائیں۔ اللہ حافظ۔